اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ وقال اللہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عید وہذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، میں نے قرآن پاک کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، ایک سورہ حج کی اور ایک سورہ آل عمران کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم میں ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، اور ہمارا خوشی کا دن جو ہے، ہماری جو عید ہے وہ یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہاں مدینہ کے جو لوگ ہیں، مدینہ کے باشندے ہیں، وہ 2 عید مناتے ہیں، 2 خوشی کے تہوار ہیں ان کے، اور وہ دونوں خوشی کے جو تہوار تھے اس کا تعلق ایران سے تھا، ایرانی تہذیب سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اہل ایمان سے یہ کہا کہ اس کے بدلے میں ہم 2 خوشی کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے۔ پہلا خوشی کا دن یہ ہے کہ جب 29 اور 30 دن کے روزے پورے ہو جائیں اور چاند دکھائی دے تو جو ہے لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آئیں اور کسی کھلے میدان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اور دوسرا خوشی کا تہوار، خوشی کا دن جو ہے وہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی یاد میں ہے، جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہا اور اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے ایک دمبا، ایک جانور بھیج دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ تو اس سنت کی یاد میں دوسرا ہمارا تہوار ہے، دوسرا خوشی کا دن ہے۔ اسلام میں جو خوشی کے دن ہیں، جو تہوار ہیں اسلام میں، اگر تھوڑا سا بھی ہم اس کو کمپیئر کریں دنیا کے دوسرے جو مذاہب اور قومیں ہیں ان کے ساتھ، تو ایک واضح فرق ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کی جو دوسری قومیں اور مذاہب ہیں ان میں جو خوشی کے تہوار آتے ہیں تو لوگ بہت بے قابو ہو جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ہلڑ مچاتے ہیں، اور بہت دنگا فساد ہوتا ہے اس میں، اور بہت زیادہ بے شرمی، بے حیائی، عریانیت کے مناظر ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن وہ سب سمجھتے ہیں کہ سب چیز جائز ہے، ہر کام۔ ہم بھارت میں بھی دیکھتے ہیں جب ہولی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور دیوالی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو خوشی کے دن ہمیں دیے ہیں 2، اس میں سب سے پہلے یہ تاکید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور 2 گانا ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کسی کھلے میدان میں یا مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔
تاکہ لوگوں کو یہ احساس رہے کہ اس عید کے دن بھی، اس تہوار کے دن بھی، اس خوشی کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، ہم اپنے آپ کو بے قابو ہونے نہیں دیں۔ تو ہمارے جو خوشی کے دن ہیں، ہمارے جو تہوار ہیں، وہ دنیا کی دوسری قوموں سے بالکل ممتاز، ایک دم الگ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشی کا دن ہمیں دیا جو آج جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، اور شاید ہمارے بزرگوں میں سے بھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ کبھی عید الفطر کا تہوار اس طرح آئے گا، اس طرح اس سال آیا۔ اگر کوئی 100 سال کا بزرگ بھی ہمارے درمیان موجود ہو تو شاید اس نے بھی نہیں سوچا ہوگا کبھی ایسا ہوگا۔ ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات بھی ہوتے تھے، جب پاکستان بنا تھا، ملک تقسیم ہوا تھا، اس زمانے میں بھی بہت بڑے علاقے میں آگ لگی ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے جو ہے عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی ہو، یا بلکہ عظیم ترین میجورٹی نے نماز ہی ادا نہیں کی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو شر اس ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ اس شر میں سے خیر برآمد کر دے، اور یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے، جو پریشانی آئی ہوئی ہے، جو بیماری آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اپنے فضل و کرم سے دور کر دے۔ اور ہمیں اس موقع پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری ہو، کتنی بھی خطرناک بیماری ہو، ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو کورونا ہے، اس میں کتنے % جو ہے مرنے کا چانس ہے، 2% سے 6% تک۔ ابھی جو لسٹ آ رہی ہے اس میں مرنے والے کتنے ہیں اور کیور ہونے والے کتنے ہیں، وہ سب دنیا جان رہی۔ بہت سی بیماریاں تو دنیا میں ایسی ہیں جس میں 100% آدمی مر جاتا، بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ لیکن کسی بھی بیماری جو آئے اور اس میں یہ اندیشہ ہو کہ وہ چھوت مجھے لگے گا اور میں مرنے کا میرا اندیشہ پیدا ہو جائے گا، ایسے موقع پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی نقصان، کوئی بھی مصیبت، یہاں تک کہ موت بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ اللہ کے اذن سے آتی۔ یہاں تک کہ موت بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اور موت کے بارے میں تو قرآن نے یہ صراحت کر دی کہ اس کا ایک ٹائم طے ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، نہ 1 سیکنڈ پہلے آئے گی نہ 1 سیکنڈ بعد آئے گی، اور جب موت آئے گی تو ہم 7 تالوں کے اندر بھی اگر بند ہوں گے تو موت ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ اس ٹائم جو کرونا وائرس کے نام پر جو ٹیرر پھیلایا گیا پوری دنیا کے اندر، دہشت پھیل گئی ہے، یہاں تک کہ بیٹا ماں باپ کے کام نہیں آ رہا، ماں باپ بیٹے کے کام نہیں آ رہے، بھائی بھائی کے کام نہیں آ رہا، یہ ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پہ ہمیں اسلام کی اس تعلیم کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ زندگی اور موت، خوشی اور غمی اور مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کی اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، اور جب وہ آئیں گی تو ٹالے نہیں ٹل سکتی، اور اگر ان کو نہیں آنا ہوگا تو پوری دنیا مل کر بھی لانا چاہے گی تو نہیں آ سکتی۔ اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں تھوڑا رشتوں کو پہچاننے میں مدد دے گی۔ ہم جو ہے بیٹا ہوگا تو ماں باپ کا دھیان رکھے گا، ماں باپ بیٹے کا دھیان رکھیں گے، ورنہ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، پھر تو نفسا نفسی ہو جائے گی جو قیامت کے دن جس کو ہونا ہے، ایسا ماحول بن جائے گا۔ تو بہرحال اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات اس سلسلے میں آپ سے جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ عید کا جو تہوار ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ایک ایسی امت سے تعلق رکھتے ہیں جو آفاقی امت ہے، جو عالمگیر امت ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر۔ یہ اس سے ایک قوت حاصل ہوتی ہمیں۔ دیکھیے قوت حاصل ہونے کے 2 ہی ذرائع ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد ہو، اس سے قوت حاصل ہوتی، دوسری یہ کہ ہم دنیا میں کتنے ہیں اور ہمارے بھائی بہن دنیا میں کہاں کہاں ہیں، اس چیز سے جو ہے ہمیں تھوڑا سہارا ملتا۔ تو دونوں باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے حج ہے، جب حج ہوتا ہے تو وہاں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کہاں کہاں ہے، کالے بھی آ رہے ہیں، گورے بھی آ رہے ہیں، لال رنگ کے بھی آ رہے ہیں، اور جو ہے ہر زبان بولنے والے آ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا کہ امت جو ہے ایک انٹرنیشنل امت ہے، ایک عالمگیر امت ہے، ایک آفاقی امت ہے۔ قرآن پاک کی جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ ایک پیغام ہمیں دیا ہے اسی طرح کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بہت سے لوگ مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ پھر قرآن پاک نے یہ اپیل کی، بلکہ حکم دیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنا قبیلہ چھوڑ کر وہ دارالاسلام میں آ جائیں۔
اگر کوئی شخص مومن ہونے کے باوجود بھی اپنا قبیلہ چھوڑ کے اللہ کے رسول کے پاس نہیں آئے گا تو اگرچہ وہ مذہباً مسلمان ہے اور ہم اس کا خیال رکھیں گے، لیکن اس سے ہمارا ولایت کا تعلق نہیں رہے گا۔ تو بہت سارے مسلمان مختلف قبیلوں اور علاقوں کے اللہ کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے مدینہ میں جمع ہوئے، اور مدینہ میں بھی ایک کمیونٹی پہلے سے تھی جس میں اوس اور خزرج کے لوگ تھے، یہودیوں کے مختلف قبیلوں کے لوگ تھے۔ مدینہ میں جو امت مسلمہ بنی، اگر ہم دیکھیں تو دراصل اس وقت جو پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل امت ہے امت مسلمہ، اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل مدینہ کے اندر موجود تھا اس ٹائم۔ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے قریش کے لوگ تھے، قریش کے ہر خاندان کا اس کے اندر مسلمان جو ہے شامل تھا۔ مدینہ میں جو دو مشرکوں کے خاندان تھے، اوس اور خزرج، ان کا تھا۔ پورے عرب میں جو مختلف قبیلے پھیلے ہوئے تھے، یعنی حضرت ابو ذر غفاری تھے غفار قبیلے کے، طفیل دوسی تھے دوسی قبیلے کے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو دوسرے بڑے بڑے ملک تھے، اس میں سلمان فارسی ایران کے تھے، صہیب رومی جو ہے روم کے تھے یعنی یورپ کے، اور بلال حبشی جو تھے وہ افریقہ کے تھے۔ اس زمانے میں 3 ہی کانٹیننٹ تھے، ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ یہ امریکہ اور جو ہے ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا، یہ تو سب 500-600 سال کی دین ہے، انسانی آبادی وہاں نہیں تھی۔ یعنی دنیا میں جو 3 بر اعظم تھے، تینوں بر اعظم کے لوگ مدینہ کی امت مسلمہ کا حصہ تھے۔ سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، اور عرب کے اندر ہر قبیلے، ہر خاندان کا شخص امت مسلمہ کا حصہ تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی جو امت بن گئی تھی وہ ایک آفاقی، ایک عالمگیر امت تھی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ امت مسلمہ پھیلی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں لوگوں نے عید الفطر کی نماز ادا نہ کی ہو، کل یا آج۔ تو یہ امت مسلمہ جو ہے، قرآن پاک میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں کہی گئیں، اس میں سورہ الحج کی جو آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، قرآن میں بھی اور قرآن سے پہلے بھی ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، جب خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا تھا، ابراہیم اور اسماعیل نے دونوں نے مل کر دعا مانگی تھی، اس دعا میں ایک ہی دعا یہ بھی تھی کہ اللہ ہماری نسل سے ایک ایسی امت اٹھانا جو تیری مسلم ہو، تیری مسلمان امت ہو۔ تو قرآن نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ یہ امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ، اور مسلمہ کا مطلب ہوتا ہے، مسلم امت کا مطلب ہوتا ہے وہ امت جو اللہ کی پکار پہ لبیک کہنے والی ہو، جو اللہ کے سامنے اپنا سر اطاعت جھکا دینے والی ہو، جو اللہ کا کہنا ماننے والی ہو، اللہ کی باغی نہیں ہو، اللہ کی وفادار ہو۔ یہ امت مسلمہ اللہ کی وفادار امت ہے، اس کے آگے سر اطاعت خم کر دینے والی امت، یہ امت مسلمہ۔ یہ ہے ہمارا پہلا کہنا چاہیے تعارف جو قرآن نے ہمیں کرایا۔ آج امت میں بہت سارے فرقے ہیں، اور قرآن پاک سے جو ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں یہ کہنے میں جو ہے اطمینان نہیں ہوتا، یہ کہہ کے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہم جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ کنچھلا ضرور جوڑتے ہیں آگے۔ میں سنی مسلمان ہوں، میں شیعہ مسلمان ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنفی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں مالکی ہوں۔ حالانکہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا، ہمیں اسی پر اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارا نام کل بھی مسلم تھا، آج بھی مسلم ہے، کل بھی مسلم رہے گا۔ اس پر ہم مطمئن رہیں، باقی کوئی تعارف دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارا مزاج بننا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف یہ تعارف کرائیں کہ ہم مسلم ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں جو ہے جب ہم کوئی فارم بھرتے ہیں سرکاری، تو اس میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، وہاں تو ہم لکھ دیتے مسلم یا اسلام، پھر اس میں پوچھا جاتا ہے آپ کی کاسٹ کیا ہے، پھر بڑے شوق سے ہم سب کاسٹ لکھتے ہیں، میں سید ہوں، میں چاہے شیخ ہوں، میں جو ہے پٹھان ہوں، میں مغل ہوں۔ حالانکہ اسلام میں اس کا کیا اعتبار ہے؟ کچھ بھی اعتبار نہیں اسلام میں۔ لیکن بہرحال یہ تصور تو رہنا چاہیے نا کہ اصل چیز جو ہے، اصل جوہر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں مسلم ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار۔ تو یہ پہلی بات ہمیں سمجھائی گئی ہے سورہ حج کی آخری آیت میں کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، قرآن میں بھی اور قرآن سے پہلے بھی۔ دوسری بات، سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، اس میں فرمایا گیا کہ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ یہ تعارف ہمیں دیا اللہ نے کہ ہم خیر امت ہیں، سب سے اچھی امت دنیا میں امت مسلمہ ہے۔
خیر امت، سب سے اچھی امت۔ اور یہ جو خیر امت ہے، یہ خیر امت کیوں ہے یہ بھی اس آیت کے اندر فرمایا گیا۔ یہ خیر امت اس لیے ہے کہ اخرجت للناس، اس کو دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نکالا گیا، یعنی دنیا میں جو انسان ہیں اس میں ایک خیر امت ہے، اور خیر امت کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں مسلمانوں کے باہر، ان لوگوں کے لیے اس امت مسلمہ کو نکالا گیا۔ امت خیر امت ہے۔ امت کے باہر جتنے بھی انسان ہیں، ہندو، عیسائی، سکھ، بودھ، پارسی، جینی، جتنے بھی کہیں، سارے وہ جو انسان ہیں ان کے لیے اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ خیر امت اس لیے ہے کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتی ہے، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتی ہے، وتؤمنون باللہ، اور یہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دوسرا تعارف قرآن نے ہمیں کرایا کہ ہم خیر امت، سب سے اچھی امت۔ تیسرا تعارف قرآن پاک نے ہمیں یہ کرایا، وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تم بیچ کی امت ہو، یعنی سارے انسانوں کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں یہ امت مسلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ اس امت مسلمہ کے پاس آ گیا، اور اس امت مسلمہ کو اس پیغام کو آگے بڑھانا۔ یہ ایک مطلب یہ ہے امت مسلمہ کا، کہ اللہ کے اور سارے انسانوں کے درمیان یہ امت مسلمہ ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی شہادت دے، گواہی دے۔ امت وسط کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امت ہے اعتدال پہ رہنے والی امت ہے، اس کے اندر ایکسٹریمزم نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر کام اعتدال پر ہے، درمیان میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہودیوں کی طرح دنیا پرست ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ عیسائیوں کی طرح دنیا چھوڑ دیں، جنگل میں چلے جائیں، بلکہ یہ جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے، اعتدال پہ رہتے ہوئے، درمیان میں۔ اس کے اندر شدت نہیں ہے، اس کے اندر کہنا چاہیے یہ ایگریسو نہیں ہے یہ لوگ، بلکہ معتدل لوگ ہیں۔ اور ایک چوتھی بات قرآن میں یہ کہی گئی ہے سورہ حج کی آیت میں، کہ اس امت مسلمہ کو هو اجتباکم، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، سارے انسانوں میں سے اس کو منتخب کیا، اس امت مسلمہ کو۔ آج جو پوری دنیا میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے نروس ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے کہنا چاہیے ایک طرح سے احساس قہتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا کے سارے انسانوں میں ہمارا مقام کیا ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے امت مسلمہ کہہ رہا ہے، اللہ ہمیں جو ہے خیر امت کہہ رہا ہے، اللہ ہمیں امت وسط کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلیکٹڈ امت کہہ رہا ہے۔ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو ہمیں دور کرنا چاہیے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہ کہ ہمیں احساس قہتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی اس گئی گزری حالت میں یہ امت مسلمہ دوسری ساری قوموں کے مقابلے میں بہت 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 اچھے درجے میں، کوئی سی بھی برائی ہو۔ مثال کے طور پر ابھی عید کا دن آیا، ان کے جب تہوار آتے ہیں تو شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جو شراب نہ پیتا ہو، بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھوتے ہیں جب ان کے ہاں خوشی کا موقع آتا، لیکن مسلمانوں میں جب خوشی کا موقع آتا ہے، اس گئی گزری حالت میں بھی، اس غلامی کی حالت میں بھی، کتنے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہو۔ ہمارے ہاں جب خوشی کا موقع آتا ہے 99% مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دے دیتا، ان کے ہاں جب خوشی کے موقع آتے ہیں ان میں کتنے لوگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم جائزہ لیں تو آج اس گئی گزری حالت میں بھی امت مسلمہ بہت اچھے اور اعلیٰ مقام پر ہے۔ ہم اس امت مسلمہ کا حصہ ہیں، اور اس امت مسلمہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات ہمیں فرمائی ہے کہ میری امت کی مثال ایسے ہے جیسا کہ یہ جسم، ایک جسم، یہ ہے امت مسلمہ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر پیر کے انگوٹھے میں چوٹ لگے گی تو آنکھ روگی، پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی ایک انگوٹھے میں چوٹ لگی پورے جسم نے محسوس کیا۔ ایک مسلمان کو ستایا جائے تو پورے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر اس چیز میں ہمیں کمی ہو رہی، محسوس ہو رہی ہے، تو گویا کہ وہ جو امت مسلمہ کا کنسپٹ ہے وہ کہیں ڈھیلا ہو رہا، ہم نے کہیں کھو دیا وہ کنسپٹ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو چوٹ لگتی ہے پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ میری امت کی مثال ایک دیوار کے مانند ہے جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی، اگر کوئی ایک اینٹ نکال دے دیوار میں سے تو باقی ساری اینٹیں نکالنا آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ امت مسلمہ جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دے رہی۔ تو یہ اس امت مسلمہ کا یہ پہلو ہمیں ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اس میں تھوڑی کمی ہو رہی ہے اور ہم اس کو بہت اہمیت نہیں دے رہے۔ مثال کے طور پہ
میں یہ کہتا ہوں دیکھیے 70 سال ہو گئے فلسطین، بلکہ 72 سال ہو گئے فلسطین کے مسلمانوں کو بے گھر ہوئے، اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں اس میں غزہ پٹی کے جو 24 لاکھ مسلمان ہیں، وہ جس طرح آج لاک ڈاؤن میں ہم ہیں 65-70 دن سے، اس طرح وہ لاک ڈاؤن میں ہیں 72 سالوں سے غزہ پٹی کے مسلمان۔ کیا ہم نے محسوس کیا تھا؟ کبھی نہیں کیا۔ اور اسی سا 2019 میں کشمیر کے مسلمان جو ہے کرفیو میں رہے کئی مہینے، لیکن شاید ہم نے اتنا محسوس نہیں کیا اس چیز کو بھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے شاید اللہ پاک نے پوری دنیا کے انسانوں کو اس وبا میں مبتلا کر کے اور لاک ڈاؤن میں قید کر کے گھروں کے اندر یہ بتایا ہے کہ قید کیا ہوتی ہے، لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، کرفیو کیا ہوتا ہے۔ سمجھو، اگر ظلم کے سامنے تم کھڑے نہیں ہوگے، اگر ظلم کا مقابلہ نہیں کرو گے، ظالموں کو نہیں پکڑو گے اور ظالموں کا خاموش رہ کے ساتھ دو گے، تو کبھی نہ کبھی تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ یہ چیز گویا کہ ہمیں احساس ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ احساس ہمارا پختہ ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنے عمل میں اصلاح پیدا کریں، اور جو ہے آئندہ وہ تصور جو اللہ کے رسول نے دیا، جو خود قرآن نے دیا امت مسلمہ کا، وہ تصور ہمارے اندر مضبوط ہو جائے، تو انشاءاللہ ایک بار پھر وہ موقع دنیا میں آ جائے گا کہ یہ امت مسلمہ پوری دنیا کے سارے انسانوں کی امامت کرے گی اور جو ہے منصب امامت پر فائز ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے اور اللہ کے رسول نے جو امت مسلمہ کا کنسیپٹ ہمیں دیا ہے، وہ امت مسلمہ کنسیپٹ ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور ہمیں جو ہے ایک صحیح معنی میں ایک جسم بنا دے، صحیح معنی میں ہمیں ایک دیوار کی مانند پختہ اور مضبوط کر دے، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔